آج گورنمنٹ بڑی چھت پہ کھڑے ہو کے شادیانے بجانے والی صورتحال ہے. وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں اکانومی سیریسلی ٹرن اراؤنڈ ہو رہی ہے. 86,000 کی نفسیاتی جو لمٹ جس کو کہتے ہیں اسٹاک ایکسچینج کی وہ کراس ہو گئی. اگرچہ 85,000 پہ پلس پہ جا کے وہ بند ہوئی بٹ ہائیسٹ ایور وہ کراس ہوا. سوال یہ ہے کہ یہ اسٹاک مارکیٹ میں جو سڈن یہ بوم اور سپائک نظر آ رہا ہے کیا ٹیمپرری ہے, کیا یہ سسٹینیبل ہے؟ بیکاز بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جی جو ہیوی انڈیکس ہیوی سٹاکس ہیں ان میں موومنٹس ہو رہی ہیں, سو وہ سیکٹر وائز 2-4 سیکٹر اوپر نیچے ہوتے ہیں تو ایک دم اوورآل نفسیاتی حدیں کراس ہو جاتی ہیں. لیکن جب آپ اوورآل سارے اسٹاک مارکیٹ کو دیکھیں تو شاید وہ اتنی روزی پکچر نہیں ہے کہ جتنی بتائی جا رہی ہے. تو ہم نے کہا اسی پہ بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا محمد سہیل صاحب نے, چیف آفیسر ہیں ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سہیل صاحب سمپل کوشچن, کیا یہ ایک بہت بڑا شور زیادہ ہے کہ یہ ٹینیبل ہے؟ ٹھیک ہے کچھ سائنس میگا ٹرینڈز اچھے ہیں لیکن یہ جو سپائک ہے 86,000 یہ تو کچھ 2-4 سیکٹرز میں ہی سارا کام ہو رہا ہے. مالک صاحب تھینک یو ویری مچ. دیکھیں ہمارا جو انڈیکس ہے اس کی بناوٹ ہی ایسی ہے کہ بینکنگ سیکٹر اور ای این پی سیکٹر اور فرٹیلائزر سیکٹر یہ 50% سے زیادہ ہوتے ہیں. تو ان کے جو شیئرز ہیں ان سیکٹرز میں اس میں انسٹیٹیوشنل بائنگ ہو رہی ہے تو ان کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. تو یہ کوئی اب نارمل بات نہیں ہے. جب بھی انڈیکس ہیوی ویٹ شیئرز بڑھتے ہیں تو انڈیکس بڑھتا ہے. اور جو انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں وہ ان لائک اسپیکولیٹر یا انڈیویجولس وہ چھوٹے اسٹاکس میں یا جو جن کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی اس میں کام نہیں کرتے, صرف بلو چپ اچھی کمپنیز جو ڈویڈنڈ دیتی ہے اس میں کام کرتے ہیں. تو میرے خیال میں تو یہ ایک اچھا سگنل ہے کہ اچھی کمپنیز اور بڑی کمپنیز کے شیئر پرائز زیادہ بڑھ رہے ہیں. نہیں لیکن آج میں دیکھ رہا تھا بہت زیادہ سیلنگ بھی کی ہے آپ کے فورن انویسٹرز نے اور بائنگ ہوئی ہے ادھر سے میوچل فنڈز کی اور انشورنس والوں نے بائنگ زیادہ کی ہے. سو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں بیکاز اگر ہماری ریٹنگز دیکھیں تو ابھی ہم انویسٹمنٹ ریٹنگ سے نیچے ہیں فنچ وغیرہ کی سب سے. سو یہ جو چیز ہے کیا یہ ٹیمپرری صرف اس لیے ہوا ہے کہ کیونکہ انٹرسٹ ریٹ گرے ہیں تو کچھ مال آ گیا ہے اسٹاک مارکیٹ میں ٹو میک سم کوئک منی؟ یہ اکانومی پہ ریفلیکٹ کر رہا ہے یا نہیں کرتا کہ یہ صرف انٹرسٹ ریٹ کی ویریشن کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ میں تیزی آئی ہوئی ہے؟ دیکھیں آپ نے 2-3 چیزیں پوچھی. ایک تو آج کی جو سیلنگ تھی اس میں ایک فورن فنڈ نے ایک اسٹاک بیچا ہے اور ایک انشورنس کمپنی نے 1 لاکھ میں خریدا ہے. اس طرح کا ڈیلی لیول پر میرے خیال میں ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے. کبھی وہ بائی کرتے ہیں کبھی وہ سیل کرتے ہیں. اگر آپ پچھلے سال دیکھیں تو کوئی 10 سال کے بعد فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں اتنی زیادہ آئی ہے. اور ہمارے خیال سے جو انٹرسٹ ابھی آ رہا ہے ویسا انٹرسٹ 2016-17 میں ہوا کرتا تھا. بہت سارے فورن پورٹفولیو انویسٹرز پاکستان آ رہے ہیں, کمپنیز سے اور حکومت سے مل رہے ہیں, تو ان کا انٹرسٹ تو ہے. دوسری جانب انٹرسٹ ریٹ کم ہونا کی وجہ سے تو وہ تو دنیا بھر میں ہوتا ہے. امریکہ مارکیٹ بھی اسی لیے بڑھ رہی ہے کہ وہاں انٹرسٹ ریٹ جو ہے 4.5% سے 4.25% ہو گیا ہے. تو یہ بہت بالکل صحیح ہے کہ جو 20% کا ریٹرن انویسٹر میوچل فنڈز میں کما رہے تھے, بینک ڈپازٹ میں کما رہے تھے, اب وہ 12-13-14 ہو گیا. امید ہے کہ وقت کم ہو جائے گا. تو پیسہ جو ہے فکسڈ انکم سے ایکوٹی مارکیٹ میں ہر جگہ موو ہوتا ہے, پاکستان میں بھی موو ہو رہا ہے. اس دفعہ بھی یہی ہو رہا ہے کہ پچھلے 5-6 روز سے بالخصوص جو لوکل میوچل فنڈ ہیں انہوں نے بہت خریداری کی ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جو ڈیویڈنڈ ییلڈز اور کیپٹل گین ہیں اگلے 12 ماہ میں وہ فکسڈ انکم سے زیادہ ہوں گے. سر یہ بتائیں امریکہ ہو گیا اس طرح کے دوسرے ملک ہیں وہاں پہ لوگوں نے کمپنیز دیکھ کے انویسٹمنٹس بہت زیادہ کی ہوتی ہیں. وہاں پہ تو 70-80% ہاؤس ہولڈس آر انویسٹڈ ان اسٹاک مارکیٹ. ہماری تو بڑی چھوٹی اسٹاک مارکیٹ ہے اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑی ایزیلی مینیپولیٹ بھی ہو جاتی ہے. یہ بڑی ایزیلی آپ اس کو اوپر نیچے کھیل سکتے ہیں. اگر آپ 8-10 لوگ بھی بڑے لوگ آ جائیں تو اوپر نیچے ہو جاتی ہے. اس لیے میں پوچھتا ہوں کہ اس میں انٹرسٹ ریٹ والا فیکٹر کتنا, اگر 1 to 10 میں پوچھوں آپ سے تو اس میں انٹرسٹ ریٹ کا فیکٹر کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اسپائک کو, اور اکانومی یا کمپنیز کی اپنی پوٹینشیل اور ہیلتھ وہ کتنے فیصد ہے؟ دیکھیں مالک بھائی, سب سے زیادہ یونیک بات پاکستان کی یہ ہے کہ ارننگز جو ہے نا وہ کافی حد تک پاکستانی کمپنیز کی متاثر نہیں ہوئی ہیں اکانومک کرائسس جو آیا اس سے. اور اس کا تو اشارہ آپ دنیا کے بہت بڑے اکانومسٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں. آپ بلومبرگ پہ چلے جائیں, وہاں پہ انڈیا کی کارپوریٹ ارننگ اٹھا لیں پچھلے 10-15 سال کی پاکستان کی, تو پاکستان نے بے شمار جگہ آؤٹ پرفارم کیا ہے.
ایک تو ارننگ زیادہ ہیں اور دوسرا انٹرسٹ ریٹ کا بہت بڑا فیکٹر ہے جس طرح آپ نے کہا. تیسری بات آپ نے کہی مارکیٹ کی سائز چھوٹی ہے، بالکل چھوٹی ہے. $100 بلین 2017 میں تھے جب اکانومی 300 بلین کی تھی. آج اکانومی $400 بلین کی ہے، ہم $40 بلین کے ہیں. مگر $40 بلین کی مارکیٹ 8-10 لوگوں کو ہلانا، اور آئی ڈی ہر انویسٹر کا ایک آئی ڈی ہے، سافٹ ویئر ہیں ریگولیٹر کے پاس، وہ مانیٹر کرتے ہیں. تو 8-10 لوگوں کا مارکیٹ کو ہلا دینا کا جو تاثر ہے وہ میرے خیال میں غلط ہے. آج سے 20-25 سال پہلے ہوا کرتا ہوگا جب ریگولیٹری انوائرمنٹ ڈفرینٹ تھا، جب یونیک آئی ڈی نہیں تھی، جب ریگولیشن بڑے ریلیکس تھے. مگر آج کی تاریخ میں 8-10 لوگ اگر مارکیٹ کو ہلانا چاہیں تو اگر وہ بڑھا دیں گے تو سامنے والا بڑے بڑے فورن انویسٹر ہیں، جس طرح آج ایک فورن انویسٹر نے $10 ملین بیچا ہے تو وہ بیچ بھی سکتے ہیں. تو یہ آئی تھنک پرسیپشن غلط ہے کہ 4-5 یا 8 لوگ مارکیٹ کو ہلا سکتے ہیں. مجھے بتائیں 2-3 تو بڑی اچھی چیزیں ہوئیں. آئم ہو گیا ہے، اب اے ڈی بی نے بھی اناؤنس کیا ہے وہ بھی سال کے 2 بلین دے گا، 6 بلین اوور دا نیکسٹ 3 ایئرز دے گا. آپ کی چیزیں بہتر ہو رہی، ریٹنگز بہتر ہو رہی ہیں. لیکن اگر انٹرسٹ ریٹس اسی طرح ایکسپیکٹڈلی نیچے نہیں جاتے جیسے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، جیسے آج میں دیکھ رہا تھا کچھ بینکس لیزنگ کر رہے ہیں ایکچولی 17.5% سے نیچے، 14.5 15 تک، تاکہ ان کا خیال ہے کہ آگے نیچے جائے گا تو ابھی لاک کر لیں لوگوں سے ڈیلز. اگر یہ ٹرینڈ اس طرح نہیں جاتا، 10-11% پہ اسٹاک مارکیٹ انٹرسٹ ریٹ نہیں جاتا نیچے، تو کیا پھر یہ ریورس ہو سکتا ہے ٹرینڈ جو اسٹاک مارکیٹ میں تیزی آئی ہوئی ہے؟ دیکھیں انٹرسٹ ریٹ بہت نیچے نہیں جاتا تو ہو سکتا ہے، مگر مارکیٹ کوئی 10-11% انٹرسٹ ریٹ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی. جو ہمارا بھی خیال ہے کہ شاید یہ 13 تک چلے جائیں، جو ابھی 17.5 ہیں. تو اگلے 3 سے 6 ماہ یا 9 ماہ میں یہ ہمیں ایکسپیکٹیشن ہے 13. 10 سے 11 کی امید ہماری بھی نہیں ہے، بلکہ اگر 10 سے 11 ہو گئے تو مارکیٹ مزید بڑھ جائے گی. دوسری جانب جو بینکوں کے ساتھ یہ ہے، ایک تو آپ نے صحیح کہا کہ بینک چاہتے ہیں کہ 14% 15% پہ لیز کر کے اپنا ریٹ کو 3 سال کے لیے لاک کرتے ہیں. بٹ بینکوں کے ساتھ ایک اور المیہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے ایڈوانس ڈپازٹ ریشو رکھا ہے 50% کا، ادروائز ایک ٹیکس پینلٹی لگے گی. تو بہت سارے بینک، بیشتر بینکس جو ہیں وہ اپنے اے ڈی آر سے کم ہیں. تو آپ کو نے یہ بھی دیکھا ہوگا نہ صرف وہ گاڑیوں کی لیز کر رہے ہیں بلکہ بہت سارے بلو چپ کمپنیز کو تو وہ فائبر سے نیچے دے رہے ہیں. تو وہ ایک الگ ایشو ہے، مگر اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ لیکوڈیٹی جو ہے اکانومی میں اور اسٹاک مارکیٹ میں بڑھ رہی ہے، کیونکہ پیسہ جو ہے فائبر سے بھی سستا مل رہا ہے. چلے سہیل صاحب بہت شکریہ.